الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کے پروقار اجلاس کے صدر محترم اور مہمانان خصوصی حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مکرمی عرفان بھائی، دیگر جلیل القدر علماء کرام، اور حاضرین مجلس، طلباء عزیز، اساتذہ کرام، آج جو آپ کی خدمت میں میری حاضری ہے، اس کا صحرا در حقیقت ایک ایسی شخصیت کے نام جاتا ہے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں. تین چار ماہ پہلے حضرت مفتی محمد سلمان صاحب، جو اب رحمت اللہ علیہ ہو چکے، انہوں نے پرزور طریقے پر مجھے حکم دیا کہ میں حضرت مفتی ابو بکر صاحب زیدہ مجدہم کی ادارے میں جلسے کے عنوان سے حاضر ہوں. حق تعالی شانہ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے.
اور ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے، سیئات اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ آج کے اجلاس کا مغز اور قوام اگر دیکھا جائے تو مدرسے کے 27 طلباء عزیز کی حفظ قرآن کریم کی تکمیل کا بہترین منظر رہا ہے۔ اور بڑا کمال یہ ہے کہ ان بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ پہلے مانتے تھے کہ اسکول کے ساتھ بچہ جو ہے مدرسے کا کام نہیں کر سکتا، اس کو انہوں نے غلط ثابت کیا۔ انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے یہ بات باور کرائی کہ ایک بچہ دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور دین میں بھی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی۔ میں ان 27 بچوں کے اساتذہ کرام کو پہلے تو مبارکباد دوں گا۔ نمبر 2، ان کے والدین جنہوں نے انہیں ہمارے حوالے کیا اور اساتذہ نے ان پتھروں کو ہیرا بنایا، میں ان ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس ادارے کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جس نے دونوں لائن کی محنت کر کے ان کو ایک ہونہار انسان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت میری گھڑی میں 12:30 ہونے والے ہیں۔ بے فضلہ تعالی 9:30 سے یہ پروگرام چل رہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بچوں کا جلسہ ہوتا ہے تو بچوں ہی کے پروگرام سننے ہوتے ہیں۔ ہم تو روز تقریر کرتے ہیں، لیکن یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے، ان میں کیا کوالٹیز ہیں، ان میں کیا لائبلٹیز ہیں، اور اساتذہ کس قدر محنتی ہیں، اس کا نمونہ آپ کو دکھانا تھا جو آپ نے دیکھ لیا۔ مدرسہ ایک درخت ہے، ایک ٹری ہے۔ مدرسہ is like a tree and students are the fruits of that tree. اور جو طلبہ ہوتے ہیں، جو فاضل ہوتے ہیں، حافظ ہو کر نکلے، یہ پھل ہے اس درخت کا جو ہمیں مل رہا ہے۔ آج اس مدرسے نے 27 حفاظ کا تحفہ امت کے نام پیش کیا ہے، جو بہت بڑا اپنے اندر کارنامہ ہے۔ اگر میں تقریر نہ کروں تو مجھے حق ہے کہ تقریر نہ کروں، اور شاید آپ میں سے کچھ حضرات ایسا چاہتے بھی ہوں گے کہ نہ کریں،
وجہ یہ ہے کہ مجھے تاریخ ملی تھی تقریر کرنے کی 28. اس وقت انگریزی ٹائم کے اعتبار سے، چونکہ وہ انگریزی تاریخ تھی تو انگریزی اعتبار سے اب جو ہے 29 ہو گیا، تو میرا تو وقت ختم. لیکن چونکہ حکم ہے، اس لیے آپ کی صبح کی نماز بھی مجھے سنبھالنی ہے، اور مدرسے والوں نے یاد فرمایا ہے تو ان کی دل شکنی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ حضرات بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو مختصراً جو ہے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. سورہ تکاثر کی آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر قیامت کے روز ضرور بالضرور ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رات دن ہم لوگ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے نعمت ہونے کا خیال ہی نہیں آتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رکار، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش کا ہر قطرہ نعمت خداوندی ہے، اور بارش جب برستی ہے تو اربوں خربوں کوئی گن سکتا ہے کتنے قطرے ہیں، تو اللہ کی نعمت نہیں گن سکتی، اتنی نعمت ہے. دن میں رات میں ملا کر انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. چوبیس 24,000 مرتبہ اپنے اندر آکسیجن لیتا ہے اور 24,000 مرتبہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے. لیکن کبھی آنے جانے والے سانس کو ہم نے نعمت سمجھا ہے؟ احساس بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو احساس ہو جائے. پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ضائع کرتے ہی رہتے ہیں. اسراف فی الماء تو عام ہے، عام بیماری. ہمارے علاقے میں بہت پانی تو ہم اسراف سے کام لے لیتے، لیکن بعض علاقوں میں پٹرول سے زیادہ پانی مل رہا ہے. وہ ایک ایک بوند کی قدر کرتے ہیں. سرکار کے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، بہت لیمیٹڈ پانی میں سرکار وضو فرماتے تھے، بہت لیمیٹڈ پانی میں آپ غسل کرتے تھے. حدیث شریف میں اس کی مقدار بھی آئی. 750 grams of water، اتنے پانی سے حضور وضو کرتے تھے. ہم نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، پانی جاتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اس کی خیال نہیں رکھتے.
ایک صحابی بیٹھے تھے، پانی وافر مقدار میں تھا، انہوں نے 4 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، حضور نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے۔ 3 بتایا تو 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ ڈالنا اسراف۔ اور پانی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے پانی سے زندگی دی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے زندگی عطا کی ہے پانی کے ذریعے سے۔ اس لیے جہاں بیمار ہوا تو بیماری کیا ہے وہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن گلوکوز کا بوتل پہلے چڑھے گا۔ تمہاری باڈی میں پانی کم ہو گئی، معلوم ہوا پانی کی بڑی امپورٹنس ہے، اس لیے ڈاکٹر پہلے ہی وہ چڑھا دیتا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، گرم گرم کھانا ہم کھاتے ہیں، ہر لقمے کا سوال اللہ کے یہاں ہونے والا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک نعمت ہے کتاب اللہ، ایک نعمت ہے رسول اللہ۔ اور یہ دونوں نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے۔ رسول اللہ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں یہ سوال ہوگا، تو کتاب اللہ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں یہ سوال ہوگا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آج 2 چیزیں جمع ہوگی، ایک طرف کتاب اللہ کی تحفیظ کا جشن ہے، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالانکہ سیرت ایک دن بیان کر کے چھوڑ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری زندگی میں لانا ہے۔ ابھی بچے نے ایک تقریر میں کہا کہ خالی باتیں کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین پریکٹس کرنے کا نام ہے، اس کو زندگی میں اتارنا ہے، عملی بنانا ہے۔ یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، بھئی کسی نے BA کیا، کسی نے BCom کیا، کسی نے BSc کیا، کسی نے PhD کیا، وہ بکس جن کے ذریعے سے یہ اسکالر بنا ہے، بیچلر آف کامرس بنا ہو گیا، بیچلر آف سائنس بنا ہو گیا، کیا وہ کتابیں اب وہ پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیا، کیونکہ مقصد تھا ڈگری حاصل کرنا اور کرسی حاصل کرنا، وہ حاصل ہو گئی تو وہ کتابیں پستی میں ڈالی، اس کو تربوز کے وزن کے برابر تول کر دے دیا۔ لیکن 2 کتابیں ایسی ہیں کہ وہ زندگی بھر آپ سے اگر مسلمان ہیں تو چھوٹ نہیں سکتی۔ ایک قرآن کریم ٹیکسٹ ہے، ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ ہے۔ قرآن کہے گا، رسول امر کر کے دکھلائے گا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ میں اقوال ہیں اور احادیث میں حضور کے اعمال ہیں۔ قرآن میں قال ہے، سیرت میں حال ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں، سیرت میں عمل ہے۔ اب دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔
قرآن کریم سمجھنا ہے تو لازماً آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے. کوشش کی جا رہی ہے یہ کہ قرآن کو بھی ختم کیا جائے اور سیرت کو بھی مٹایا جائے یا چینج کیا جائے. اعتراضات ہوتے رہتے ہیں دن بھر رات بھر زندگی بھر. ہر زمانے میں طرح طرح کے لوگ آئے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. کہیں کتاب اللہ پہ اعتراض کیا تو کہیں رسول اللہ پہ اعتراض کیا. لیکن شاعر کہتا ہے یہ دین مصطفیٰ نے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور کیا فرماتے ہیں خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. تو یہ دین تو اللہ کا ہے. میں کہا کرتا ہوں چاند پر اگر کوئی کیچڑ پھینکنے کی اور تھوکنے کی کوشش کرے گا تو خود کا دامن زیادہ ملوث ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا, چاند کو آنچ نہیں. اس لیے اعتراض کرنے والے 1400 سال سے اعتراض کر رہے, مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے, یہ دین باقی. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ دین حق نہ ہوتا, یہ دین حق نہ ہوتا تو اتنے الزامات کے نشتر چلے ہیں اس پر کہ یہ دین ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے, یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. اور حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں 7 سال کے بچے کے سینے کے اندر میں اپنی کتاب اتار دوں گا, رکھ دوں گا, وہ لے کر چلے گا قرآن کریم کی. آج دنیا میں کروڑ حفاظ موجود ہیں, قرآن کریم کو مٹانا مشکل.
بڑھتے ہی جاتے ہیں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا اتنے حفاظ کو کیا کریں گے؟ آج کل ڈاکٹر بھی اتنے ہو گئے کہ نرسوں سے زیادہ ہیں. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر اتنے سب کیا کام کے ہیں. دیکھو ابھی ہم بیٹھے، ہوا کی کوئی تکلیف نہیں، ہوا آ رہی ہے الحمدللہ. دنیا میں ارب لوگ ہیں، سب کو ہوا مل رہی ہے، سب کو پانی مل رہا ہے. جب جتنی چیز کی ضرورت اللہ تعالی محسوس فرماتے ہیں، بندوں کو اتنی چیز عطا فرماتے ہیں. اللہ نے دیکھا کہ حفاظ کی دنیا کو بہت ضرورت ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اللہ پیدا کر رہا ہے. حفاظ کا تیار ہونا اس بات کی ضرورت اور اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کو قرآن کریم کی ضرورت ہے. اور میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی کتاب 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال چلتی ہے، پھر ختم، پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے، پھر وہ ریجیکٹڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ ریفیوز ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے قرآن کریم کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آج کے زمانے کے لیے اتری ہے. کیوں؟ قرآن کریم زندہ کتاب ہے. اس کی زندگی اور اس کی لائف لانگ اینڈ لانگ. قرآن is an everlasting book. Quran is a final book for the entire mankind. اس لیے قرآن کریم کو حرز جان بنانا یہ قرآن کا حق ہے. صرف حافظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزانہ دور کریں گے، لیکن ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت خوب ہونی چاہیے. آج ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہونے کی وجہ سے، اس میں رحمتوں کا نزول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھروں میں وحشت محسوس ہوتی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن کریم میں ایک حدیث نقل فرمائی. بڑی عجیب حدیث شریف ہے. ایک صحابی ہیں بڑے مشہور انصاری صحابی ہیں، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشہلی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ زمانہ دوستو ایسا تھا کہ سب تہجد گزار تھے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ شاید اور باید کوئی تہجد گزار ہے. پہلے زمانے میں کوئی تہجد نہ پڑھے نا، خیر القرون کے زمانے میں تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا، اور ہمارے یہاں کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ تو تہجد نہیں پڑھتا. بالکل الٹا حساب ہے. کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کون ہے؟ اندر سے پوچھا جائے گا بھئی میں ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو مارکیٹ گئے ہیں، بینک میں گئے ہیں. کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، اب ان کے بینک میں لمبا حساب ہوگا تو دیر بھی ہو جائے. اور اگر دروازہ کھٹکھٹا اور پوچھا کہ کہاں گئے تو نماز پڑھنے گئے ہیں. کب آئیں گے؟ تو کہا بس یوں گئے نہیں ہوں آئے. اور صحابہ کرام کے دروازے پر دستک دی، کہاں گئے ہیں؟ نماز کے لیے. پھر کب آئیں گے؟ فرمایا ٹھکانہ نہیں، لمبی بھی ہو جائے نماز تو یہ تو ہو سکتا ہے سرکار کوئی کام سونپ دے تو چلے بھی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس بھی نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ناش بھی نہ آئے. یہ دین کی قربانی.
حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیرت مقدس کا گلدستہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے. اگر اسوہ رسول کو سمجھنا تو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے حیات الصحابہ لکھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور اس کو مرکز میں پڑھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟ ان کی زندگیاں دیکھو، اپنی زندگی سے ٹیلی کرو اور اپنی زندگیوں کو سنوارو اور سدھارو. دین تو عمل کا نام ہے نا، زندگی میں عمل آئے. ایک بزرگ گزرے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سادات میں سے ہیں، بڑے اللہ والے، تقریر بالکل نہیں کرتے تھے. تقریر کرنا ضروری نہیں، زندگی کا دین پر رہنا یہی لوگوں کی زندگیاں بناتا ہے. عمل زندگیاں بنانے والا، عمل نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ کہنے والے کی زندگی میں آئے، سننے والوں کی زندگی میں آئے. یہی مقصد ہے بات کا، یہی مقصد ہے بیان کا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلان جگہ شراب خانہ ہے. حضرت نے کہا مجھے لے چلو وہاں. لے گئے، وہاں حضرت تھوڑی دیر بیٹھے، دعا کر دی، وہاں سے اٹھے تو وہ شراب خانہ عبادت خانے میں بدل گیا. وہ شرابی اللہ والے بن گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے آنگن میں رات کو مصلی بچھایا. اب دیکھو یہ سیرت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ابھی اس میں قرآن کریم کا بیان بھی آئے گا، سیرت بھی آئے گی، کیونکہ صحابی کی زندگی آ رہی ہے. تہجد کے لیے کھڑے ہیں، مصلی بچھایا ہے. اب کیفیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں وہ دیکھیے ذرا. کیفیت یہ بیان کی کہ ایک طرف جہاد کا گھوڑا ہے. جہاد سے مت گھبراؤ، اس بنا پر کہ جہاد نام ہے اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا، حتی الامکان دین کے اعلیٰ کی کوشش کا نام جہاد ہے. اب اس میں کیٹیگریز ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو گھوڑا، بھئی جب کوئی سواری خریدو تو اچھی نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں چلاؤں گا، اللہ والوں کو بٹھاؤں گا، اللہ کے دین کے کام میں اس کو لگاؤں گا، دعوت کے کام میں لگاؤں گا. اچھے کام کے لیے سواری ہو. اب آپ کہیں گے کہ کیا بیوی کو لے کے گھومنے نہیں جا سکتے؟ جا سکتے نا، منع تو میں وہ اس کو میں نہ تھوڑا کہہ رہا ہوں، وہ بھی جا سکتے. شرعی پردے کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو لے جا رہے ہیں. حدیث میں تو فرمایا کہ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیا تو بھی صدقے کا ثواب. لو آپ تو کہیں گے کہ مزہ آ گیا، یہ تو بہت اچھا رہا. نہیں، اس حدیث کو سمجھو. جس بیوی نے زندگی بھر آپ کو تازہ روٹیاں کھلائی، کھانا کھلایا، وہ بیوی اچانک اپاہج ہو گئی، بیمار ہو گئی، اب وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں اٹھا سکتی. آپ بیٹھ گئے
اور آپ نے اپنے کھانے سے پہلے بیوی کو لقمے اٹھا کے کھلانا شروع کیا، فرمایا صدقے کا ثواب۔ حدیث سمجھنا بھی ایک کام ہے۔ نیت پر ہمارے یہاں ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ شہوت نفس یہ نیت ہے یا اتباع سنت یہ نیت؟ سنتوں کو ہمیشہ سامنے رکھو، سرکار کی زندگی کو سامنے رکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے، اسوہ علماء جانتے ہیں، اسوہ کہتے ہی ہیں اچھے نمونے کو، اس میں ایک صفت اور بڑھائی حسنہ، تو خوبی سرکار کی زندگی کی اور بڑھ گئی۔ میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی، اور ان کے دشمن سے اچھی نہیں، دوستی دوستی دوستی۔ جو میرے نبی کا دشمن ہم کو بھی اس کا دشمن، جو نبی کا متوالا ہے۔ صحابہ کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے۔ حب الانصار من الایمان، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا۔ ایک طرف تو گھوڑا باندھا، دوسری طرف اپنا ننھا سا بچہ لٹایا۔ ان لوگوں کے مکانات بڑے عالیشان نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اتنی شاندار زندگی نہیں گزارتے تھے، سادہ سمپلیسٹی کے ساتھ زندگی گزارنا، البزازۃ من الاسلام، سادگی کے ساتھ زندگی گزار۔ کھاؤ پیو اوڑو پہنو گھومو پھرو، لیکن سادگی سمپلیسٹی رکھو، ہائی فائی لائف مت رکھو، تو پھر مصیبت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، تب تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بچے کا نام بھی لکھا ہے، یہ بچہ جو سویا ہوا تھا اس کا نام رکھا تھا یحییٰ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کا نام نبیوں کے نام پر، لڑکے ہوں تو نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر رکھو، اور لڑکیوں کے نام بھی نیک صالحات خواتین کے نام پر رکھو، اس بنا پر کہ ناموں کا اثر آتا ہے مسمہ میں۔ یہ سب سیرت ہے بھائی، یہ سب سرکار سکھا کر گئے ہیں، اس کو زندگی میں لانا ہے۔ اب آج کل لوگ جو ہے صحابہ والے نام نہیں رکھتے، معلوم نہیں وہ بمبئی کے رنڈوے ہیں ان کے نام رکھ، ان کا کیا نام رکھنا، ان کو کیا یاد کرنا ہے۔ ہمارے ہیرو اور ہمارے لیے نمونہ کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، ٹارگٹ ہمارا وہی ہونا چاہیے۔ سنت کی مثال بزرگوں نے بہت اچھی دی ہے۔ سنت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح۔ نوح علیہ السلام نے چند لوگوں کو جو ایمان والے تھے کشتی میں بٹھایا، اور کشتی چلی اور اونچائی پر جا کر ٹھہری اور منزل پر پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جو سنت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا منزل کو پہنچ جائے گا۔ اب نماز شروع کی،
صحابہ کرام تہجد کی لمبی نماز پڑھتے تھے. سرکار کی نماز بھی تہجد کی بہت لمبی ہوتی تھی. ہمارے یہاں ایک صاحب عشاء کی نماز میں انا اعطینا قل هو اللہ پڑھتے تھے. ان سے مقتدی نے پوچھا کہ اس سے چھوٹی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے امام نہیں رہے. میں نے کہا پہلے جیسے مقتدی بھی کہاں ہیں؟ پہلے صحابہ جیسے مقتدی تھے تو اللہ نے رسول اللہ جیسا امام دیا. ذرا اپنی حالت کو بھی تو دیکھنا چاہیے. کالا کلوٹا بالکل ہوئے گا. لڑکی کو دیکھنے جائے گا تو کہ اس کی تو صورت یوں ہے, اس کی تو ناک یوں. خود کو نہیں دیکھتا کہ خود کیسا ہے. خود کی حالت پہ غور نہیں کرتا. نماز شروع ہوئی, لمبی نماز. رات کے پچھلے حصے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی نقل فرمایا, سورہ کہف پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام حفاظ تھے. بڑا قرآن کریم بڑی عمر میں یاد کیا تھا. جن حضرات کو ان 27 کو دیکھ کر تمنا ہو کہ ہم حفظ کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو میں کہوں گا آپ بالکل حفظ کر سکتے ہیں, کیونکہ قرآن آسان ہے. جب 7 سال والا بچہ جو ہے یاد کر سکتا ہے تو 60 سال والے کو کیا تکلیف ہے؟ جب 60 سال والا موبائل چلا سکتا ہے تو پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ نہ انگریزی کا اے آتا ہے, نہ گجراتی کا ق آتا ہے, تو بھی برابر موبائل چلاتا ہے. اس کی انگلیاں کہیں نہیں چلتی. تسبیح میں اس کی انگلی نہیں چلتی, موبائل میں چلتی. اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ بہت پریشان ہیں, حیران ہیں. ان کا حیران اس وجہ سے ہے کہ تمہاری زندگی میں دین کو تم نے پریشان کر کے رکھ دیا. دین لاؤ, سب پریشانیاں دور ہو جائے گی. غریبی میں بھی مزہ آ جائے گا, فقیری میں بھی مزہ آ جائے گا, کپڑا نہیں ہے تو بھی مزہ آ جائے گا, بھوکے رہ کر بھی مزہ آ جائے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھا کے خوش نہیں ہوتے. صحابہ وہ ہیں جو کھلا کے خوش ہوا کر. اب ادھر گھوڑا بدکنے لگا. گھوڑا جو بدکنے لگا تو اسید ابن حضیر نے احتیاط یہ کیا کہ نماز کو مختصر کر دیا اور سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ذرا ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑا بدکا ہے. کوئی چیز دیکھنے کی وجہ سے تو دیکھا کیا ہے اس نے؟ ذرا باہر آسمان پر دیکھا تو چراغوں کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا. چراغوں کا ایک بہت بڑا جمگٹھا اور بڑا جم غفیر اوپر کی طرف جا رہا تھا. جو پہلے نیچے آ رہا تھا وہ اوپر جا رہا تھا. گھوڑا اس کو دیکھ کے بدکا تھا. بھئی یہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلے کو کون حل کرے گا؟ جناب رسول اللہ حل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. گئے, فجر کی نماز کے بعد آقا کے دربار میں حاضر ہوئے, بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھ گئے, جیسے یہ بچے محبت سے بیٹھے ہیں بیان سننے کے لیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا رات کا بیان کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسید تم چونکہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے اس وجہ سے آسمان سے تمہارے گھر میں سکینہ اور اطمینان نازل ہو رہا تھا. آج نہیں ہے نا سکون ہمارے گھر میں, تو کہ باہر کا اثر ہے. نہیں, یہ اندر کا اثر ہے. باہر کا کائے کا اثر ہے؟ جب اندر کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر باہر کا اثر نمایاں ہوتا ہے. اندر قرآن کا اثر آ جائے, اندر ذکر کا اثر آ جائے, اندر سنتوں کی زندگی آ جائے, پھر انسان کو کوئی چیز سے ڈر نہیں لگتا. پھر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے آدمی. واقعات میں لکھا ہے ہارون رشید کا ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل جو ہے فقیر منش تھا. وہ امین اور مامون کی طرح جو ہے ٹیپ ٹاپ کر کے دربار میں نہیں آتا تھا. وہ فقیرانہ لباس کے ساتھ آ کر بیٹھتا تھا. تو باپ کو برا لگتا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا ویلتھ دیا ہے اور یہ بیٹا ایسا
फकीरों की तरह बैठता है आके, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बादशाह ने उससे कहा, भाई अच्छा लिबास पहन। फरमाया अच्छे लिबास से क्या होता है, साफ सुथरा तो है ना मेरा लिबास, गंदा तो नहीं है, फटा हुआ अलग बात है, और जो है पुराना है अच्छा है, लेकिन साफ सुथरा तो इसमें नमाज पढ़ता हूं मैं, इबादत करता हूं, कोई नापाक थोड़ी है। अच्छा लिबास से थोड़ी आदमी की पहचान तो आदमी की होती है उसके इल्म से, उसके कमाल से। कमाल जो अंदर अल्लाह ने रखा है उससे पहचान होती है आदमी की। कब मेरे पास ऐसी बड़ी फौज है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें बादशाह ने की। बादशाह नेक भी था, हारून रशीद नेक बादशाह था, रोजाना 100 रकात नफल पढ़ता था। सामने कबूतर बैठा था खंबे पर दरबार के, तो हारून रशीद के बेटे ने कहा कि आपकी सब पर हुकूमत चलती है, फौज है, फलां है, ये बड़े बड़े कमांडर हैं, ये कबूतर जो बैठा है उसको वहां से बुला सकते हो? तो दिख रहा है ये आपको काम नहीं, कबूतर बुलाओ, ये अपना काम नहीं, कबूतर मैं कैसे बुलाऊं, ये थोड़ा मानेगा मेरी बात, थोड़ी समझता है ये। फरमाया समझता है। जब आदमी अल्लाह की मानने वाला बन जाए, दुनिया की हर चीज उसकी होके जाएगी। कुछ मौजूदा दौर में हालात बहुत संगीन हो गए, बहुत कुनूते नाज़िला पड़ी, ये पड़ी, कुछ नहीं हो रहा है। वजह यह है कि असल में हम अपने आप को बदलते नहीं। देखो मैं मिसाल से आपको बतलाऊं, मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया में एक मिसाल लिखी कि एक जगह मस्जिद के कुएं के अंदर चूहा गिरकर मर गया। जब चूहा गिरकर मरा तो वो लोग दौड़े मुफ्ती साहब के पास। हालात आते तब ज मुफ्तियों के पास लोग दौड़ते हैं, अच्छे हालात में तो कौन इनको बेचारों को पूछता है। कोई मर आके दौड़ेंगे कि अब नमाज पढ़ाने की जनाज़। अब लड़म लड़ी वारसे की चल रही थी कि मौलाना को बुलाओ। बच्चा पैदा नहीं होके दे रहा है तो मौलाना दुआ करोगे पैदा हो जाए। पैदा हो गए हैरान करते थे, फिर मौलाना के पास आते कि तो पैदा होके भी मेरे लिए मुसीबत बना है, इसके लिए कुछ करो। सब परेशानियों के टाइम में मौलवियों को याद करते, न खुशियों के टाइम पे डीजे बजाते हैं। मालूम नहीं कहां से ला डीजे, यानी डायरेक्ट जहन्नम। अब जो है वो कबूतर वहां से कैसे उठे और कैसे यहां तक आए, उसने वहां से बैठे बैठे इशारा किया तो कबूतर उड़ा, उसने जहां इशारा किया वहां बैठ गया। तो बेटा ये कमाल तेरे को कैसे हासिल हुआ? फरमाया जब आदमी अल्लाह की मानने वाला बन जाता है तो दुनिया की हर चीज उसकी मानने वाली बन जाती। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि सुबह में छोड़ी थी मुर्गी को, शाम को लेने गए तो उधर भागती है, उधर भागती है, उधर भागती है, पिंजरे में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह से तूने अल्लाह के अहकाम तोड़े तो मुर्गी तेरी नहीं होती। अल्लाह की मान के देगा तो मुर्गी भी तेरी होगी और मुल्क भी तेरा होगा और हुकूमत भी तेरी होगी और बंदे भी तेरे। हम हुकूमतें नहीं मांगते, हमको हुकूमत नहीं चाहिए, हमको तो हुकूमत करने वाले अल्लाह के बंदे चाहिए। तुम करो हुकूमत, हुकूमत हमें दरकार नहीं। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज का पहला सबक मैं आपको पढ़ाता हूं, घर में तिलावत कुरान को जारी कीजिए। हर छोटा बड़ा कुरान करीम पढ़े। और मेरे बच्चों, तुमने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया, अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है, रोजाना दौर करो कुरान करीम का, और कम से कम 5 पारे पढ़ना और 2-2 पारों का दौर सुनाना, तब इंशाअल्लाह तुम्हारा कुरान बाकी रहेगा। कुरान को याद करना आसान है, लेकिन इसको बाकी रखना असल काम है। मुश्किल है मैं ये नहीं कहूंगा, आसान है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।
تو ایک قرآن پر بات ہوئی. قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، درست پڑھا جائے، جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. جتنے بچوں نے آج قرآن شریف سنایا، ایک بھی تجوید کی غلطی اس کے اندر نہیں تھی. تجوید کس کو کہتے بھائی؟ وہ ایک جگہ انٹرویو ہوا، مسجد کے متولی کا جاہل ہونا بھی بہت ضروری ہے موجودہ دور میں. عالم تو ملتے ہی نہیں. ہر مسجد میں 2 متولی عالم ہونے چاہیے. وہ فیصلہ کرے کہ بھئی امام کیسا ہو، مؤذن کیسا ہو، پھر اس کو لائے. اب وہ گیا وہاں، اس نے متولی نے کہا چلو انٹرویو آپ بولو، انٹرویو قرات پڑھو. قرات پڑھی انہوں نے. اب اس کو تجوید وغیرہ تو کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ تمہارو لہجو جیسے نا کاری عبدالباسط جو نہ تھی. اس نے کہا قاری عبدالباسط ایک قرات کے 50,000 لیتا ہے، تو میرے کو 1 رکوع کی کیا دے گا؟ وہ بولنے میرا تو پورے سال کی امامت کی تنخواہ 50,000 روپے نہیں بنے، اور جیسا تمہارا لینا دینا ایسا ہمارا گانا بجانا ہوتا ہے. تم ظاہری بات ہے کہ قرآن کی قدردانی نہیں ہو. اس کو بیچارے کو آج ہم لوگ قرآن سے ناواقف ہیں. طرح طرح کے ہم لوگ جو ہیں ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اس نے وہ پارٹی نے یہ کیا، یہ پارٹی نے یہ کیا، وہ پارٹی. کوئی پارٹی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اگر ہم دین پر جم جائیں کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ بات ہے. یہ سب مکڑی کے جالے ہیں. ایک جھاڑو اللہ پھرائیں گے تو سب جالے صاف ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی آقا کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائے. بھائی سیرت سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ سیرت کے نمونے آ جائیں. ایک ایک سنت پر عمل کرنا تو ہمارے لیے ویسے دشوار ہے، ابھی واقعے کا ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ کتنا مشکل ہے. صحابہ ایک ایک سنت چنتے تھے، اس پہ عمل کرتے، چنتے تھے اور عمل کرتے، عمل کیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. ابن عمر نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی. ارے اتنا ٹائم کیوں لگ گیا آپ کو؟ فرمایا ہر آیت کو پڑھتا تھا، پھر عمل میں لاتا تھا، پریکٹس کرتا تھا، اور پریکٹس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھتا تھا. تو اتنے عرصے کے اندر جا کر جو ہے میرا سورہ البقرہ پوری ہوئی. تو ایک نعمت ہے کتاب اللہ، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب دی ہے. اب امریکہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ قرآن is the most authentic book in the world. قرآن کریم دنیا کی سب سے مستند کتاب ہے. اب امریکہ نے اس کو مان لیا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. ارے بھائی وہ حقائق تو وہ ہوتے ہیں جو سر چڑھ کر بولتے ہیں. اب قرآن بول رہا، اس لیے پکڑ لو قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس کے اختلافات ختم کر دو قرآن کریم کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. ایک امت بن جاؤ، امت واحدہ بن جاؤ، امت پناہ اپنے اندر پیدا کرو. دوسری چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اتنے ہیں. اور سب سے پہلا تو ہمارے دل میں عظمت رسول ہونی چاہیے. ناصر الدین محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک خادم تھا تاج الدین، لیکن نام تھا اس کا محمد. تاج الدین لقب تھا. بادشاہ جب بھی بلاتا تو محمد بہت ادب سے نام لے کر بلاتا تھا. ایک دن اس نے جلدی میں کہہ دیا تاج الدین، تو
یہ جو خادم تھا اس کو تعجب ہوا کہ آج بادشاہ نے بالکل میرا نام چھوڑ دیا. اب بادشاہ کو فوری طور پر کچھ پوچھنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے جب دماغ اس کا ٹھنڈا ہو، بشاشت ہو، جب پوچھا جائے. جب بشاشت رہی تو تاج الدین نے پوچھا کہ حضرت میں ڈرتے ڈرتے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ نے اس دن جو ہے میرا نام نہیں لیا، آپ کچھ ناراض تھے مجھ سے؟ کہا بیٹا ناراض نہیں تھا، یہ چھپانے کی بات ہے، راز ہے، لیکن تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے میری زندگی میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو باوضو لیا ہے. اس دن ضرورت پڑ گئی اور وضو سے نہیں تھا، اس بنا پر میں نے وہ دوسرے لقب سے تجھے پکارا. اتنی عظمت اگر دل میں آ گئی اور اتنی محبت آ گئی تو پھر سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اصل چیز اتباع سنت ہے. محبت اس لیے اطاعت آ جائے، عظمت اس لیے اطاعت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر میں مدرسے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں ہمارے مفتی ابوبکر صاحب کے بھائی ماسٹر فاروق صاحب وصال فرما گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے. اور حضرت مولانا اقبال صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، اب ہے نا بیان؟ تو اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دعا کریں گے، دعا کر لیں. مرحوم حاجی اسماعیل صاحب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے. آج جن حضرات نے مدرسے کو، اساتذہ کو، طلبہ کو، پروگرام میں شرکا کو جو انعامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا آخرت میں، اور ان کے کاروبار میں، مال و دولت میں، اور ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی، جو پروگرام سنے، ان میں جو اچھی باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما.
اے اللہ یہ بلد اور یہ علاقہ تو علماء خیز علاقہ ہے، اے الہ العالمین یہاں بڑے دھورن دھر اور متبحر علماء ہیں، ادارے ہیں، اے اللہ ان تمام کو عافیت کے ساتھ جاری فرما، ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ علماء کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ یہ حفاظ کو بھی قبول فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج اتنی ہزار آنکھیں ان حفاظ کو دیکھ رہی ہیں، اے اللہ یہ دیکھنا بھی بھلائی کا سبب بنا دے، اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی سعادت عطا فرما، مدرسوں میں اسکول کے ساتھ مدرسہ پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا کی تعلیم سے نہیں روکا، تو نے دین ایسا عطا فرمایا کہ یوں فرمایا دنیا میں بھی ترقی کرو، آگے سے آگے بڑھو، لیکن دین کو ہمیشہ جو ہے اپنا خاص محور بناؤ اور اس پر ہمیشہ کوشاں و سعی رہو اور اس کی بڑی قدردانی کرو۔ اے اللہ جب دین کے ساتھ دنیا آئے گی تو سنبھل جائے گی دنیا بھی، اور دنیا رہی اور دین نہ رہا تو بربادی کے راستے کھل جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولاد کے عقائد بگڑ جائیں گے، یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے اللہ اسلامی ماحول میں اللہ دنیا کی تعلیم ہمیں عطا فرما، اور ہماری اولاد کو تعلیم دین کے زیور سے اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے اور اے اللہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ اتنی دیر تک اتنا بڑا مجمع اے اللہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھا رہا، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ نسلوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔